محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودت بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم لم یزل لا یزال کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہم اور آپ کو ذکر ابا عبداللہ علیہ السلام کرنے اور سننے کے خدا نے ہمیں توفیق عطا کی. اس کے بعد درود و سلام ہو ختم مرتبہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل اور آپ کے پاک آل پر کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے آئے تطہیر میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لحم کا لحمی و دم کا دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ کیا گویا اس نے میرے ساتھ جنگ کیا. ان تمام فرامین رسول کے ہونے کے باوجود باشقی القلب انسانوں نے اہل بیت اطہار پر اتنے مصائب ڈائے کہ رسول کی لاڈلی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا صبت علی المصائب صبت علی الایام، کہ اگر یہی مصائب اگر روشن دن پر پڑ جاتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے. افسوس ہے ان لوگوں پر. آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ والعصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. عشرہ محرم الحرام میں سب نامہ کلام قرار دیا ہے کہ بعنوان خود سازی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ سازی یا اصلاح معاشرہ. آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ اصلاح معاشرہ کا جو سٹیپ ہے وہ بعد میں ہے، اس سے پہلے خود سازی ہے. اگر انسان سب اپنے جگہ پر جو ہے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو سنوارے، خدا کی حدود اللہ کو کراس نہ کرے، تو
تو اس وقت ایک خوشحال معاشرہ تشریف پاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے انسان سب سے پہلے اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے ضرر ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے عبادت میں لذت نہیں ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ہم تشخیص کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ بیماری کون سی بیماری ہے جس سے ہم علاج کریں۔ آیا وہ بیماری روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا عزیزان محترم۔ اگر جسمانی بیماری ہے تو ظاہراً طبیب کے پاس جا کر، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر روحانی بیماری ہے تو اگر آپ کے دل میں، اگر آپ کا دل بیمار ہو، دل مردہ ہو، آپ کا ضمیر مردہ ہے، تو اس کے لیے بہترین شفا کا جو وسیلہ ہے ذکر ابا عبداللہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر ابا عبداللہ حسین میں تشریف لائے اور اپنے دل کو نور آل محمد کے ذریعے سے، تعلیمات قرآن کے ذریعے سے منور کرے اور اپنے روح کی بیماری کو شفا یابی کا حاصل کرے۔ لہٰذا علماء کرام نے مختلف جہاد کے مطابق نجات کے جو راستے ہیں، نجات کے عنصر ہیں، نجات کے جو ارکان ہیں، ان کو بیان کیا مختلف انداز میں۔ ان میں سے ایک نقطہ بار بار آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک نقطہ ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ کہ سفینے میں داخل ہونا نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حسین نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، لقلقہ زبانی کے حد تک اگر وہ کہے، لیکن اس کشتی میں سوار نہ ہو، لیکن ابا عبداللہ حسین کے مجلس میں آنے کا اس کے لیے ٹائم نہ ہو، وہ کس طرح کامیاب ہوں گے، کس طرح نجات یافتہ ہوں گے؟ عزیزان محترم، ہمیں دیکھنا ہوگا آیا ہم حقیقی معنوں میں سفینہ نجات میں شامل ہیں یا نہیں ہے۔ اب اگر نہیں ہے تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آیا اس سفینے میں داخل ہونا ہے یا ایسے ہی بیٹھنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بنی نوع انسان کو پروردگار عالم نے جانوروں سے ممتاز حاصل کرنے کے لیے، جانوروں سے جدا کرنے کے لیے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کیا۔ یہ عقل انسان کو جانوروں سے الگ کر دیتی ہے۔ جب انسان کو پروردگار عالم نے شہوت کے ساتھ عقل دے دیا تو انسان کے پاس اختیار ہے، اگر اس شہوت کو غالب کرے، شہوت کو اس عقل پر، تو یہی انسان کل انعام بل ہم ازل بن جاتے ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ اور یہی انسان اگر اس عقل کو اپنے ہوا و ہوس پر غالب کر دے اور عقل کے کنٹرول میں رکھے اپنے نفس کو، تو اس صورت میں انسان فرشتہ صفت بن جاتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتے ہیں۔ نجات کی ایک راہ یہی ہے عزیزان محترم، کہ اس سفینے میں داخل ہو جائے بغیر تمیز کے، جس میں ہر کوئی اس سفینے میں داخل ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بڑے ہو، سب کے لیے ہے۔ حسین کی جو کشتی ہے وسیع ہے عزیزان محترم۔ اسی وجہ سے کسی نے سوال کیا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ سے، یا ابن رسول اللہ، تمام ائمہ معصومین نجات کی کشتی نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں بالکل سب نجات کی کشتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، میرے بابا ابا عبداللہ حسین کی جو کشتی ہے وہ وسیع ہے دوسروں کی نسبت۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمام انسانیت کے علاوہ تمام جانور بھی اس میں شامل ہو گئے تو ان کو نجات مل گیا، نوح کا بیٹا کنعان اس کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اس میں داخل نہیں ہو گیا، تو لہذا اس کا جو انجام ہے غرق ہو گیا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، نجات کی ایک راہ، وما ينطق عن الهوى کے مصداق رسول خدا نے فرمایا نجات کی ایک راہ یہی ہے کہ حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے، ذکر ابا عبداللہ کرے، نور ابا عبداللہ کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کرے اور اپنے عاقبت کی بخیری کے لیے تمام جو چیزیں ہیں ابا عبداللہ حسین کے ذکر سے آپ حاصل کریں، کیونکہ ایک ایسا کیمیا عمل ہے کہ انسان اگر ذکر ابا عبداللہ میں آ جائے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کے بعد اگر وہ نکل جائے تو سلمان بن جاتے ہیں، ابوذر بن جاتے ہیں۔ سلمان بھی ایک عام سے آدمی تھا، نہ کہ وہ معصوم نہیں تھے، لیکن رسول نے فرمایا سلمان من اہل بیت، وجہ کیا ہے؟ بلکہ ابوذر کے بارے میں بھی ہے کہ پیغمبر نے حضرت ابوذر کو نصیحت
زاد راہ نامی کتاب آیت اللہ مصباح یزدی کے، اس میں فرماتے ہیں کہ ابو ذر من اہل بیت، ابو ذر بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل، ان کا جو ایمان ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ مضبوط تھے، پختہ ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے ایمان کو اصل معدن سے نکالا، اصل معدن پہ جا کر اپنے ایمان کو اخذ کیا، جس کے بدولت سلمان من اہل بیت ہو گیا۔ لہذا ضروری ہے کہ ایمان کی جو پہلے سٹیپ ہے، سورہ والعصر میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے اس انسان کے کہ جو ایمان لے آئے، وعمل الصالحات، اور عمل صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرے۔ لہذا آج تک اول محرم الحرام سے لے کر آج تک جو ہمارے گفتگو تھی کہ نجات کا عنصر سورہ والعصر کی روشنی میں ہم نے بیان کیا 3 دنوں سے عقائد کے اوپر، ایمان کے اوپر، کہ انسان کا ایمان خدا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا ایمان خدا کے ساتھ مضبوط ہو تو دنیا کے تمام طاغوت مل کر اس ایمان کو اس آدمی سے جدا کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اس کا جسم زخمی ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، لیکن ایمان اس کے روح سے جدا نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے دل سے ہے۔ اب دوسری جو عنصر ہے کہ نجات انسان کس طرح حاصل کرے، جس کے ذریعے سے انسان سعادت کے راہ پر گامزن ہو، وہ ہے عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کیسے کہتے ہیں؟ استاد محترم قبلہ شیخ مفسر قرآن شیخ محمد حسن صلاح الدین فرماتے ہیں کہ اپنے تفسیر میں عمل صالح سے مراد وہ ہے کہ ایمان کو دل میں رکھ کر شریعت الہی کے حدود میں رہتے ہوئے تمام جو چیزیں کام انجام دیتے ہیں ان سب کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ حدود اللہ پار نہ کرے، خدا کے دیے ہوئے اس بارڈر کو اگر انسان پار نہ کرے، جو چیزیں انسان آزاد ہے اس کے اندر جو چیزیں انجام دے دے وہ عمل صالح کہلائے گا۔ ایمان کو دل میں رکھا ہے، مطلب یہ بات ذہن میں رکھو، ایمان اگر دل میں ہو تو تمام جو فحشا سے انسان دور رہ جاتے ہیں، تمام فحشا انجام دینے سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا جو ایمان جب پختہ ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہ ایمان کی وجہ سے جس طرح پرسوں میں نے آپ لوگوں کیا خدمت میں عبدی اطیعنی، پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں عبدی اطیعنی، میرے بندے میری اطاعت کرو، اگر تم میری اطاعت کرے گا تو تمہیں میرے جیسا بنائے گا، یعنی ہم مثل بنائیں گے میرا۔ جس طرح میں کن کا ہوں تو سب ہو جاتے ہیں، اس طرح اگر آپ بھی کن کہیں تو فیکون بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد تو لہذا انسان کا ایمان کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے، انسان جو کامیابی کے راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں بیان کر رہا ہوں محترم، اگرچہ جزئیات میں جائے تو علماء نے مختلف تشریح کیا ہے، کبھی صبر کو لیا ہے، کبھی سچائی کو لیا ہے، کبھی کچھ امانت داری کو، کبھی صلہ رحمی کو، مختلف چیزات کو جو ہے نجات کا راستہ کہا ہے، لیکن عمومی طور پر یہی چار عنصر ہے کہ انسان اگر اسی پر عمل کرے تو وہ سعادت مند ہے، اگر انسان اسی سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے اس سے روگردانی اختیار کرے، اس سے دوری اختیار کرے تو اس صورت میں انسان شقی بن جائے گا۔ جس طرح تاریخ میں موجود ہے وہی شقی القلب انسانوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام پر ظلم ڈھائے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ایمان کے بعد انسان عمل صالح بجا لائے۔ یہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہو لیکن عمل صالح انجام نہ دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل صالح اس کا نفع ہے، جس طرح آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، انسان کا عمر اصل سرمایہ ہے، رأس المال ہے، اور اس کا جو نفع ہے وہ کیا چیز ہے؟ عمل صالح ہے۔ جب تک انسان کا نفع اس میں آنے والا جو نفع ہے اس میں اضافہ نہ ہو تب تک انسان کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تاکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کامیابی کے راہ پر گامزن ہونے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح کو بھی انجام دے دے۔ اب عمل صالح کا تعارف یہی ہو گیا کہ عمل صالح سے مراد حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اس کو تجاوز کیے بغیر شریعت اسلامی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایمان کو دل میں رکھتے ہوئے جو بھی کام انجام دیتے عمل صالح کہلائے گا۔ اگرچہ بعد میں علماء نے
اختلاف کیا ہے کہ عمل صالح اس طرح ہونا چاہیے، تو یہاں ہمارا بالکل پوری نہیں ہے. صلوات پر مل کر محمد اور محمد. اب علماء نے تقسیم کیا اس عمل صالح کو دو حصوں میں. عمل صالح ایک ہے اجتماعی اور ایک ہے انفرادی. اب انفرادی ہے کہ انسان اپنے جگہ پر خود اپنا جو فکر کرے اور عبادت کرے، اپنے جو فرائض ہیں اس کو انجام دے دے. جس طرح حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے کے گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک یتیم بچے کو دیکھا، وہ رو رہے تھے. جب امام پاس جا کر سوال کیا کیوں رو رہے ہیں، وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس بچے نے کہ میرا جو جوتا ہے وہ پھٹ گیا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. میں یتیم ہوں، کوئی دوسرا جو ہے جوتا نہیں لا رہے کوئی بھی، لہذا مجھے جوتا چاہیے. وہ رو رہے تھے. تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام اس کے پاس جا کر اس کے لیے ایک نیا جوتا خرید کر اس کو دے دیا. اب یہ جو ہے انفرادی ہے، خود اپنے لیے. جس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک انسان تقریباً اشراقی کہتے ہیں، ایک آیت اللہ ہے اس کا نام ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے. اس نے دیکھا ایک بلی جو ہے سردی کی وجہ سے کام رہی ہے. تو اس بلی کے اوپر اس نے ایک اونی کپڑا پھینکا جو اس کے پاس تھا اور کچھ نہیں تھا اور اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، لیکن بس وہی پھینکا اس کے اوپر، وہ سردی سے لرز رہے تھے. تو اس وقت پروردگار عالم نے اس کے اوپر روز قیامت رحم کیا. کیوں؟ بلی کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے وہ نجات یافتہ ہو گیا. ایک دن وہی آدمی جو مر گیا تھا کسی ایک صالح شخصیت کے خواب میں آ گیا اور اس سے پوچھا پروردگار عالم نے تیرے ساتھ جو معاملات کیا وہ مجھے بتاؤ، قبر میں کیا معاملات پیش آئے آپ کے ساتھ، حشر میں کیا معاملات پیش آئے. تو اس نے بتایا کہ جب خدا متعال نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں نجات کیوں دیا، تو میں نے کہا میرے فلاں عمل صالح کی وجہ سے. پروردگار عالم نے نفی میں جواب دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا اس وجہ سے کیا ہوں گے، پھر سے نفی میں جواب دیا. جب آخر میں اس نے بتا دیا پروردگار آپ خود ہی بتائے کس وجہ سے مجھے نجات ملی ہے. تو اس نے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ایک دن آپ بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور ایک بلی جو سردی سے کام رہے تھے، آپ نے اس کے اوپر کمبل پھینکا ہے، کپڑے پھینکے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو نجات دے دیا. اب یہاں پر اخلاص، اب اس واقعے سے ضرورت ہے انسان فقط عمل صالح بجا لانے کا بھی نہیں ہے بلکہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص کے ساتھ کسی راستے سے گزرتے وقت ایک کانٹا بھی ہو، اگر آپ اس کانٹے کو بھی سائڈ کریں اس نیت سے کہ کسی بندہ مومن کو ضرر نہ ہو، اس عنوان سے اگر اس کو بھی سائڈ کرے، پروردگار عالم روز قیامت ہم پر رحم کیا جائے گا. تو لہٰذا ایک چیز ہے اجتماعی، دوسرا جو ہے انفرادی. اجتماعی الحمدللہ تمام مومنین، اکثر مومنین یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے زیادہ تر تنقید انہیں لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو کام کرتے ہیں، جو آگے نکلتے ہیں، معاشرہ انہیں کو تنقید کرتا ہے. جبکہ ایسا ہونا چاہیے ان کو حوصلہ افزائی کرے. اگر انسان غلطی ہو جائے تو اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے آگے بڑھائے، لیکن اس کے برعکس انسان ان کو تنقید کر دیتے ہیں، جس کی بدولت انسان کا جو معاشرہ ہے زوال پذیر ہو جاتا ہے، عروج کی طرف نہیں جاتا. ایک اجتماعی جس طرح ایک پل بناتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، تاکہ انسان اس سے پار کرے، یا دینی مدارس بناتے ہیں یا امام بارگاہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اجتماعی ہے. خصوصاً اولاد کی تربیت کے اعتبار سے عزیزان محترم، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ تقریباً معصوم کا قول ہے ادبوا اولادکم بغیر زمانکم، تم لوگ اپنے جو اولادوں کو تربیت کرو اپنے زمانے کے نہیں. فإنہم خلقوا لغیر زمانکم، جو آپ کا جو بچہ پیدا ہوا اپنے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اس کا زمانہ کوئی اور ہے، لہٰذا اس کو جو تربیت کچھ اس طرح کرے جدید طریقے سے. تو مطلب یہ تربیت اولاد ہے کہ اجتماعی عمل صالح ہے، انفرادی نہیں ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک دن ایک مومن جس نے کنواں کھودا تھا لوگوں کے لیے، یہ بھی ایک طرح کے اجتماعی ہے، لیکن جب وہ مر گیا تو کسی کے خواب میں آ گیا، ایک صالح شخص کے خواب میں آ گیا اور اس نے اپنا جو معاملات ہے اس کو پیش کیا اور بیان کیا. تو اس نے پوچھا آپ کو کس وجہ سے نجات ملا، آیا کوئی حسرت آپ کے دل میں باقی ہے کہ کاش کی تو میں دنیا میں اگر ہوتا تو میں اس طرح کر دیتے ہیں. تو اس وقت اس نے بتا دیا ہاں میرا ایک حسرت ہے. وہ کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا آپ نے تو
تمام مومنین کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے خاطر آپ نے کنواں کھود کے دوسروں کے لیے پانی نکالا ہے، لیکن آپ پھر بھی حسرت آپ کے دل میں وہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میری حسرت ہے کہ کاش کہ میں نے ایک اولاد کی صحیح تربیت کیا ہوتا، اگر تربیت اولاد اگر میں نے صحیح سے دنیا میں اگر کر کے آ جاتا تو آج میں اور اپنا جو درجہ ہے اور بلند ہو جاتا۔ لہذا اولاد کی جو تربیت ہے بھی اجتماعی ہے، عمل صالح ایک انفرادی فقط اپنی ذات کے لیے ہے، ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائے لیکن دوسروں کے لیے کوئی نفع نہ ہو، اس وجہ سے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے گرے بیان۔ انسان ایک دوسرے کے احساس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے انسان کو خلق کیا، وگرنہ کم تھے فرشتے عبادت خدا کے لیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ انفرادی سے زیادہ ہمیں توجہ اجتماعی چیزوں پر دینا چاہیے، جس طرح مومنین نے بعض مومنین اجتماعی چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے وقت نکال کر کام کرتے ہیں، اور مجھ جیسا بدقسمت بعض آدمی ان کو تنقید کر دیتے ہیں، آپ فلاں یہ کرتے فستان کرتے کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ حضرت محترم ہمارا معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ممکن ہے کہ حساب کتاب میں آگے پیچھے ہوا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر ہم اس کو تنقید کریں گے تو تنزلی کے شکار ہو جائیں گے۔ اب انسان اگر عروج میں جانا چاہتا ہے، انسان اگر ترقی کرنا چاہے تو ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ حوصلہ افزائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ بھی اس اجتماعی کام میں شریک ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب اجتماعی عمل صالح کے لیے واضح مثال واقعہ کربلا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا سن 100 ہجری میں اس دور میں یزید فاسق و فاجر نماز میں پڑھتے تھے، باقی امت کے جو تمام لوگ نماز روزے سب کچھ اعمال دین وہ انجام دیتے تھے، لیکن اصل جو حقیقت تھا وہ کچھ اور تھا۔ دین محمدی، حلال محمدی کو حرام قرار دے رہے تھے اور حرام محمدی کو حلال قرار دے رہے تھے۔ اصل وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا جو تمام جو کاروان ہے عمل صالح ہے اجتماعی کے لیے نکلے ہیں۔ انما لم اخرج، اب میں نہیں نکل رہا ہوں کہ کسی منصب کے لیے، کسی لالچ کے لیے یا ظلم کے لیے۔ اب یہاں پر سلبیہ بیان کر رہا ہے محترم، تین چیزوں کی نفی کرنے کے بعد اگر آپ اس کو لا الہ الا اللہ پر تطبیق کریں، یقیناً مفسر قرآن لا الہ الا اللہ کا حسین ابن علی ہے۔ وہ کس طرح کہ جس طرح لا الہ الا اللہ میں پہلے لا کے ذریعے تمام طاغوتیت کی نفی کر دیتے ہیں، اسی طرح اب عبداللہ بن حسین نے اپنے مقصد کو بیان کرتے وقت تمام اس سبیلیات کو جو ہے نفی کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ منصب کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں، میں کسی فساد کے لیے یا ظلم کے لیے میں خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خروج کر رہا ہوں انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی، بلکہ میں اپنے نانا رسول خدا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ لہذا یہ خروج امام حسین ابا عبداللہ حسین اور قیام ابا عبداللہ حسین ایک اجتماعی عمل صالح ہے، اور یہ تا قیامت تک کے لیے تمام انسانیت نے اس سے استفادہ کیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جس نے واقعی کربلا سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کیا، جس طرح ابن یزید الراہی وہی ایسی تھی کہ جس نے سب سے پہلے ابا عبداللہ حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن اسی قیام نے، اسی عمل صالح نے حر کے دل میں ایک ایسا انقلاب عطا کیا کہ وہ انت حر فی دنیا والآخرہ ہو گیا۔ وجہ یہی ہے عزیزان محترم۔ لہذا عمل صالح جو ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بعض عمل صالح بجانا ہے کافی ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آیے شریفہ میں اس سورہ والعصر میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہاں پر اگر انسان دقت کرے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، مفرد استعمال نہیں کیا۔ مفرد استعمال کیا تو عمل صالح، آپ عمل صالح انجام دے دیں تو آپ کیا ہے خسارت میں نہیں بلکہ آپ سعادت مند ہیں، بلکہ یہ نہیں فرمایا بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اعمال صالح بجا لائے تو سعادت مند ہے۔ تو فرماتے ہیں بعض سے عمل صالح انجام دینے سے انسان کے جو ہے عذاب میں کمی نہیں ہوتی، ہاں عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقتاً کلن اس ایمان پر جو ہے اس آیت پر جو اس کا جو نظریہ ہے وہ مکمل منطبق نہیں ہوتا۔ وہ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اعمال صالح خسارے سے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ
انسان فقط مجلس میں جائے یہی کافی ہے، یہ ایک عمل صالح ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں جائے بس یہی کافی ہے ہمارے نجات کا ذریعہ، بلکہ علامہ بتایا فرماتے ہیں کہ یہی جو خسارت سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمام عمل صالح کو بجا لانا چاہیے، ورنہ کافی تھا کہ خدا بھی یہی فرماتے ہیں کہ عمل صالح بجا لاؤ، ایک عمل صالح نجات یافتہ نہیں، بلکہ اعمال صالح یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، اب استثناء کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ البتہ اس شخص کا شفاعت کے ذریعے سے نجات حاصل ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے بھی ہمارے لیے ایک عظیم لطف ہے کہ ہم شفاعت جیسے عظیم نعمت سے مستفید ہوں گے روز قیامت، یہ ایمان کی وجہ سے عزیزان محترم، جس طرح میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے جو بنیاد کے 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ، یہ تمام چیزیں ہیں، ولایت شرط قبولیت کے لیے، تمام چیزوں کی شرط قبولیت کے لیے ولایت کا اقرار بھی ضروری ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، روزے بھی رکھے، تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہو، وہ تمام افعال وہ انجام دیتے ہیں، لیکن ولایت علی بن ابی طالب، ولایت معصومین سے اگر وہ منحرف ہے تو ان کا جو تمام اعمال کیا ہوں گے، حفظ ہوں گے، جس طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مینا میں اس حالت میں وہ شہید ہو جائے، وہ مر جائے کہ وہ حالت احرام میں ہو، سعی کرتے ہوئے احد پہاڑ کے برابر اس نے سونا خدا کے راہ میں انفاق کیا ہو، اس کے باوجود اگر اہل بیت کی جو محبت ہے اس کے دل میں نہ ہو ذرہ برابر بھی، اس کے جو تمام اعمال ہوں گے حفظ ہوں گے، ہونا چاہتا نہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ دوسرے کے عمل صالح انسان انجام دے دے، یہ لازم و ملزوم ہے، ایک انسان کا ایمان بھی پختہ ہے اور عمل صالح بھی بجا لاتا ہے، وہ مکمل طور پر کیا ہے، نجات یافتہ ہے، اور ایک کا جو عمل صالح کم ہے لیکن ایمان اس کا پختہ ہے، تو اس وقت اس کے شفاعت کے ذریعے سے اس کی جو نجات ممکن ہے، اس ایک کا ایمان صحیح ہی نہیں ہے، ولایت پر ایمان ہی نہیں ہے، لیکن تمام چیزات وہ کر رہا ہو تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، لیکن استاد محترم نے ایک استثناء کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں بعض روایتوں میں ہے اگر کوئی کافر عمل صالح بجا لائے، جس طرح آپ جدید چیزوں میں دیکھیں اکثر جو ہے غیر مسلم ہے، جو چیزیں ایجاد کیا غیر مسلم نے ایجاد کیا، اب ابھی تک انسانیت اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اب ان کا کیا ہوں گے، تو استاد محترم نے استثناء کرتے ہوئے فرمایا ہاں بعض روایتوں میں ہے کہ تخفیف عذاب کا باعث بنتے ہیں، لیکن نجات یافتہ وہ لوگ بھی نہیں ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن تخفیف عذاب، ان کا عذاب کم ہوں گے، ان کے لیے جنت حرام ہے، وہ نجات یافتہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی تھوڑا سا اس کے لیے جو عذاب ہے وہ کم ہو جائے، صلوات پڑھنے کے محمد اور محمد کی ذات پر، اللهم صل علی محمد و آلہ۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ عَامِلَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اگر کوئی بھی ایمان لانے کے بعد، آپ قرآن مجید میں کہیں بھی دیکھیں کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ ہے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، آمنو کے بعد عمل الصالحات، اعمال صالح کا ذکر ہے، اسی طرح یہاں پر بھی وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اگر کوئی ایمان لائے اس کے بعد وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح بجا لائے فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین جزا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اس کے علاوہ میں نے پرسوں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر کوئی مرد ہو، من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، عمل صالح انجام دے دیا، من ذکر او انثى، اب ہمارے معاشرے میں اور آپ تمیز کرتے ہیں کہ عورت جو ہے کمزور ہے، مرد زیادہ ہے کہ مرد کو اہمیت دیتے، عورتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح جہالت کے دور میں جو اثرات ابھی تک باقی ہے بعض چیزیں، اب قرآن مجید واضح طور پر فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل ہے صالح انجام دے دیا، جس میں شرط نہیں رکھا کہ مرد نے عمل صالح انجام دے یا عورت عمل صالح انجام دے، بلکہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی عمل صالح انجام دے دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم ان کو ایک حیات طیبہ دیں گے، ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے،
یعنی مراد کیا؟ پاک و پاکیزہ زندگی، کہ پروردگار عالم اس شخص کو، اس عورت کو جس نے عمل صالح انجام دیا ہے، ان کے لیے پاک و پاکیزہ زندگی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں افسوس کہ عورتوں کا جو مقام ہے ان کو کم کیا ہوا ہے۔ اگر حق کی بات آئے تو عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، اگر تعلیم کے حوالے سے دیکھیں عورتوں کو تعلیم نہیں دیا جاتا، جبکہ ضروری ہے کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم عورتوں کو دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت کا جو اصل گہوارہ ہے وہ خواتین ہے۔ اگر انسان کی اگر تربیت کر رہا ہو تو عورتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ 2 سال ماں کی گود میں رہتے ہو بچہ، تربیت ہے اولادوں کی وجہ سے، لہٰذا تعلیم یافتہ زیادہ ہونا چاہیے، اسلامی اعتبار سے زیادہ آشنائی خواتین میں ہو۔ تو ہمارے معاشرے اس کے برعکس ہے۔ اپنی چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فرعون کے دور میں جب فرعون نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا تو اس نے اپنے ایک وزیر سے مشورہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جو ہے خدا کہلواؤں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے وزیر نے جواب دیا، سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دے دو، ان کو جہالت پہ رکواؤ، ان کو اندھیرے میں لگاؤ، پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا کہہ سکتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں ممکن ہے تو کہے کہ میں خدا ہوں، ربکم الاعلیٰ اگر کہے تو ممکن ہے بعض تعلیم یافتہ ہوں کہ وہ مخالفت کرے۔ تو ضروری ہے کہ پہلے اس کو کیا کرے؟ سب کو جہالت میں ڈال دے، ان کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دے، اگر کوئی بھی تعلیم حاصل کر دے اس کو قتل کر دے۔ اب تعلیم سے دور کی وجہ سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ گیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، وہ بھی مان گئے کہ فرعون ہمارا رب ہی تھے۔ اب تعلیم اس وجہ سے ضروری ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی تربیت ایک تعلیمات آل محمد کے ذریعے سے، اگر انسان ترقی کرنا چاہے، ارتقائی منازل طے کرنا چاہے تو اس کے لیے تعلیم ہے، بغیر تعلیم کے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انسان تربیت کرنا ہو تب بھی اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، وہ جانتا ہو کہ کس طرح تربیت کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ کس طرح تربیت کریں گے؟ ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے راہ کو اختیار کرے، کسی دوسرے عقائد کو اختیار کرے، اس کا جو عقیدہ صحیح نہ ہو۔ تو لہذا ضروری ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، پروردگار عالم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و محمد کی ذات پر۔ اللهم صل على محمد وآل۔ اب اعمال کے بھی کچھ اقسام ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں عمل صالح۔ عمل صالح کا ایک ترجمہ تو ایک تعریف تو یہ ہوگا کہ ایمان دل میں ہو اور شریعت الہی میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرے انجام دے دے اسے عمل صالح کہا جائے گا۔ جبکہ اعمال کے 4 اقسام بیان کیا علماء نے، عمل صالح، عمل بر، عمل حسن اور عمل خیر۔ اب ان میں بھی مختلف علماء نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے عمل حسن، عمل بر، سب سے پہلے عمل بر۔ جب ہم 4 پارے میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر یقینی طور پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے بر پر، بر تک، بر یعنی نیکی۔ جبکہ عام نیکی اور بر میں فرق یہ ہے کہ بر ارادے کے ساتھ ہو، جو بھی نیکی انجام دے دے انسان ارادے کے ساتھ انجام دے دے اسے بر کہا جاتا ہے، اور عام نیکی جو انجانے میں انسان سے سرزد ہو جاتی ہے اسے بر نہیں کہتے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ عمل بر، عمل بر سے مراد کیا ہے کہ ہمارے اعمال کو انجام دینے سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں کو جو چیز فائدہ پہنچے اس اعمال کو اعمال بر کہا جاتا ہے۔ نیکی باصطلاح یار آدھی بھی کہہ سکتے ہیں نیک اعمال، لیکن علماء نے اصطلاح استعمال کیا عمل بر۔ عمل بر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس طرح ایک نائی تمام لوگوں کے بال بناتے ہیں لیکن خود جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ ایک ماہر ہی کیوں نہ ہو، اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس طرح بعض چیزیں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے لیے فائدہ نہیں ہے۔ خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ السلام، تو ان کا تمام زندگی آپ دیکھیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ تو لہٰذا عمل حسن سے مراد کہ وہ نیکی کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اب دوسرا کیا ہے عمل حسن، پہلا عمل بر تھا، ابھی دوسرا عمل حسن، جس عمل کے تمام اجزاء
اجزائے اندرونی اور اجزائے بیرونی مرتبط ہو کر ایک خاص مقصد تک عامل کو پہنچاتا ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ اب اس کے لیے میں اس طرح مثال عرض کروں گا کہ روزے کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، تو روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر لے لوں گا۔ اب روزے کی ایک روحانی کیفیت ہے اور ایک مقصد ہے، پروردگار عالم نے ایک انعام رکھا ہوا ہے کہ روزے کے، کہ روزہ اگر کوئی رکھے تو اس کے لیے جزا میری طرف سے ہے، اور ایک صحت روزہ، ظاہراً جو روزے انسان کو وہ بھی فائدہ پہنچا دیتے ہیں، جس طرح سائنس والوں نے بتایا کہ انسان کے جسم کے لیے بہترین جو علاج روزہ ہے۔ اب انسان کی جسمانی اعتبار سے بھی کیا ہے یہ روزہ مفید ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی پروردگار عالم کی خوشنودی روزے کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا اس عمل کو کہتے ہیں عمل حسن۔ اب عمل حسن سے بتاتے ہیں وہ کہ انسان کا اندرونی اور بیرونی دونوں مرتبط ہو، دونوں ایک ہو کر کسی ایک خاص مقصد تک عامل کو پہنچا دے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہو لیکن خدا کی خوشنودی وہ حاصل نہ کرے، روزے کی حالت میں اللہ لعاب کرے یا کوئی ایسی چیز کرے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتی ہے، تو اگر اس طرح کے کوئی عمل انجام دے دے تو وہ حقیقتاً عمل حسن نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہاں وہ ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، لیکن اس کو ہم عمل حسن نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے تعریف یہی ہے کہ عمل حسن سے مراد کہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو کر کسی ایک خاص مقصد تک عامل کو پہنچا دے۔ روزہ دار کو خدا کی خوشنودی بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہو، خدا کی طرف سے جزا بھی ہو، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ اس کے لیے روزہ مفید ثابت ہو، اس وجہ سے کہتے ہیں عمل حسن۔ اب دوسری چیز ہے عمل خیر۔ عمل خیر جو فطرت سلیم و بشر کے مطابق ہو، اور عمل کی رغبت، میلان و جاذبہ پائی جائے اس عمل میں، جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ اب ماں باپ سے محبت کرنا فطری عمل ہے، اگر گستاخی کرے تو اس عمل سے اس بندے کو نہیں پہنچتا جس مقصد تک خدا اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ اب تو ضروری ہے کہ انسان اس عمل تک پہنچنے کے لیے خدا کی خوشنودی بھی حاصل کرے، روز قیامت جنت بھی حاصل کرے، خدا کی نعمات سے بھی اپنے آپ کو سرفراز کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو فطرت خداوندی ہے کہ اس کے اندر محبت ہے، والدین کے ساتھ محبت کرنا اس کے اندر ہے، موجود ہے، فطرت ہے، لیکن اس کو عملی طور پر، ظاہری طور پر اطاعت کی صورت میں اگر وہ انجام دے دے تو وہ ایک ایسا عمل کہلائے گا جسے کہتے ہیں عمل خیر، اس کی کہتے ہیں عمل خیر۔ اب رہے گیا عمل صالح، ہمارے ویسے عمل صالح کے بارے میں صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب عمل صالح سے پہلے تعریف کے مطابق ہو گیا کہ ایمان اس کے دل میں ہو اور حدود اللہ میں رہتے ہوئے جو بھی عمل انجام دے عمل صالح کہلائے گا۔ جب یہاں پر علماء یہ جو چیزیں نقطے ہیں تحفۃ الصائمین میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں ذہن میں ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ممکن ہے کہ اگر ادھر سے سمجھانے میں کوتاہی ہوا ہو، لیکن آپ لوگ اس سے بہتر ادھر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عمل صالح کے کہا جاتے ہیں، تحفۃ الصائمین میں فرماتے ہیں کہ کوئی اجر معین کیا گیا ہو اس عمل کے لیے اور وہ عمل عامل کو اس مقام تک پہنچا دے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے جس طرح نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور فحشاء و منکرات سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ اب یہاں پر مراد ہو گیا کہ انسان ان چیزوں سے نماز کی وجہ سے بچایا ہوا ہے، نماز کی وجہ سے ان چیزوں سے وہ دور ہے۔ اگر وہ انسان نماز ہی نہیں پڑھے، نماز ادا نہ کرے تو ممکن ہے کہ وہ اللہ اور آپ میں بھی ہو، گناہ بھی کرتے ہوں گے، سب کچھ اس سے انجام ہوں گے، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو برائی اور فحشاء سے وہ روکتی ہے، نماز ہے۔ اب یہاں پر عمل صالح میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اجر اس کے لیے معین ہے۔ ممکن ہے کہ اجر خدا کی طرف سے طبقات کے حساب سے ہو، انسان کے نماز کے خضوع و خشوع کے اعتبار سے، اگر انسان زیادہ دل کے ساتھ، زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اگر نماز پڑھتے ہو تو اس کے لیے الگ درجہ، ایک بس واجب ہونے کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں ادا ہونے کے لیے اس کے لیے الگ درجہ، لیکن ہے تو اجر اس کے لیے بھی کیا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اجر معین ہے، عامل کو اس عمل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں اگر انسان عمل کو انجام دے دے
نماز کو وہ انجام دے دے، چاروں پانچوں وقت وہ نماز تو پڑھتے ہو، لیکن اس فحشا و منکرات سے وہ نماز نہیں روکتے ہو، تو اس وقت اس اعمال صالح کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہم عمل صالح نہیں کہہ سکتے۔ ہاں نیک عمل کہہ سکتے ہیں، شکل نماز نیک ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے مقصد میں خلل ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ انسان کو فحشا سے بھی روکے اور اجر معین تک بھی اس کو پہنچا دے۔ اسی طرح روایت میں ربۃ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ قرآن پڑھنے والے پر خود قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ عجب نہیں ہے حضرت محترم، تو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب تو اس وقت یہاں پر بھی اس طرح تدبیر کریں گے کہ انسان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے انسان کے قلب میں نورانیت آنا چاہیے، نور قرآن آنا چاہیے، اطاعت رسول ہونی چاہیے، تمام چیزیں جو ہے قرآن کی وجہ سے ہے۔ لیکن قرآن وہ بس ریڈنگ کے حد تک اگر وہ پڑھتا ہو، حافظ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ریڈنگ کے حد تک ہو تو اس صورت میں اس کو عمل صالح نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے عمل نیک۔ عمل تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو عمل صالح نہیں کہیں گے، کیونکہ حقیقتاً اس اجر معین تک انسان کو نہیں لے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو نیک عمل کہیں گے۔ ہونا تو یہ چاہے کہ انسان قرآن پہ پڑھے، اس پہ تدبر کرے اور قلب کو قرآن کی وجہ سے خوف خدا میں کیا کرے، مشغول کرے، عبادت خدا میں لذت عبادت اس کے اندر حاصل ہو۔ لیکن جتنا قرآن پڑھے اس سے دور ہو جائے، دین سے اور علماء سے دور ہو جائے، مجالسوں سے دور ہو جائے، تو اس کو ہم عمل صالح نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے عمل۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان عمل صالح انجام دے دے، کہ انسان کی نیکی، انسان کی خوشبختی اسی میں ہے، کہ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی انجام دے دے۔ فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اب عمل صالح کی واضح مثال ابا عبداللہ حسین کی ہے۔ ہر طرح مختلف قسم میں، مختلف جہاد میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کروایا کہ عمل صالح انجام دے دیا اور لوگوں کو دکھایا کس طرح عمل صالح انجام دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو عمل صالح ہے وہ انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس وجہ سے آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے ذکر ابا عبداللہ میں تو شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے قسمت ہے، خوشبختی ہے کہ آپ اور مجھے یہ نصیب خدا نے ادا کیا کہ ہم مجلس ابا عبداللہ حسین لا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان ایمان کے بعد عمل صالح کو بھی انجام دے دے۔ اسی عمل صالح کی وجہ سے انسان کا جو مقام ہے پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت رکھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر وہ مومن ہو، غیر مومن اگر عمل صالح انجام دے دے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے واقعی کربلا برپا ہو گیا۔ دنیا نے مسیح ذکر میں علی اکبری کہ علی اکبر دنے ہستی چت کہ نام سا خروج بین طوافین سفر دوران ابا عبداللہ حسین نے جگہ چیتے نیت سے ہوگ لو نیت ہوگ طوافین ابا عبداللہ حسین لا ملن چیز میرا میرو حاطفی نداد ہو جو قافلہ موجی طرف لگے جبنا ابا عبداللہ حسین کا سلوستی للہ و انا الیہ راجعون دوخلا علی اکبر شاپ شاسن کسل بولو شسپن رینچن بابا یا کلمہ استضاء کسل یسد وجه پشین داره دوخلا کسل بوش شسپن رینچن بوش اکبر حاتی هندا بینی چیدو تی خواهی هم ایتی طرف لیونت داره دوخلا علی اکبر عجل سوال چی بده علی اکبر سوال چی بده کسل نوت شسپن رینچن بابا آیا یعنی ما هر دیگه پرمه داره دوخلا شسپن رینچن ابا عبداللہ حسین کسل نوندو بچو اکبر یعنی ما همی دیگه پرمه دوخلا اکبر چی کسل نوه شسپن رینچن بابا آیا متا هم دیگه پرمه نا اکبر لچی پروایو آیا موت پرمدی که واسه کهنا یا متا موت دیگه پرمه داره دارین ده هستو علی اکبر ذکر سواد علی اکبر نام سن ازن جهاد چلے شہن سعید الشہداء ابا عبداللہ حسین خدمت شاہ صلی اللہ ابا عبداللہ حسین خدمت شاہ صلی جہود اللہ شسپان رینچن خدا نا اکبر ازن جهاد چیزی رسول
Hüseyin ismini de niçin söyledik ki ne? Cemgetta cavan, cavan çok etti cavan bizi biriz de cihat sana baba naman cihat sana, sina naman cihat sana biri nabi khidmet biri cihat icadet sana Aba Abdullah Hüseyin isi دستی آبا عبداللہ حسین سے علی اکبری فقریز دے جہاد شنگا بسلو روایت چی مطابق قسم روز شسمہ نریجے نبی جو اکبر یا ایری ننجو شنگا شسمہ ایری ننجو سیار اسنا سوی دوشن بسیت پلتن یا ننجن اجازت منظر اللہ اکبر نامی سنگا ابا عبداللہ حسین سی علی اکبر میں دالتا رضا واللتا واللہ رجس قسم موسنا علی اکبر سی دشمن قدر ہم نے بتا دشمن بندل خن بچوده دشمنی که حمله رسل دیزلا شکم زنیتن تا شخصون تا علی اکبرنا اهل بیت رسول یا چه جدید تا علی اکبر یا نفس شخص نبی خدمت رو شخصان ریجانی بابا یا اکبر شکم زنیده مالا چی شده بسه شکم دیوگا سکا دیجنگی اسباب کنه اکبر یا چاکنی دیره أبا عبد الله حسين يا علي أكبر لك سلم الله علي أكبر يري زبان مبارك من زبان مبارك تكبر نارزا علي أكبر سي زبان مبارك شزبان ريزاني وري زبان متحرك قلبنا أكبر كسلم الله شزبان ريزاني بابا نزبان بابا يري زبان مسكبسي يا أكبر يا بيان إمام الله تمنى دهنا حسين سنطالنا قاسم جنب حسين سكالاري قابز مغلول العفاج بجلنا دعاء الله اللهم اشهد على هؤلاء الخوف دخون دي قبل والرجالة يا قوادك كهي نسيتنا جواجب ليلاني تغنيته نبي سيرتنا زورته جني حبيب محمد المصطفى أنا الله أكبر علي أكبر علي أكبر بيجنا كرامتك دني عجب أنداشي زارت بت دني جني علي أكبر تمر الله روانة بت تمر الله روانة وانا جبتي كاس كجبر دانا علي أكبر قبل روزة جانا جنا الله قسمي بابا سلام الله زنجين معلن يا علي بجا أكبر يا أكبر يا أكبر الله أكبر علي أكبر يا أكبر زنجين نداء الله علي أكبر كسر مدى جزماني ريجاني بابا يا الله إذن جهال سميا يا إذن جميع جاشا زنيتين دبنا احنا كسر الله بجا أكبر كاش يا لزنا يا أرغز جبتو يا لزا جوان جنرنا جوان جدا بايت دا بيهل الله أكبر أرجوكم الله علي أكبر شخص ميدان شخص كما تجاو نسبت زبطو دار مقام ربزه علي أكبر كجيه أكبرانا علي أكبر بنات والله السلام عليك يا رحمة الله كذبنا ريجني لنا ما أكبر راشك جوزنا لعنة الله على القوم الظالمين